عباد کے جانے کے بعد صباحت کافی دیر سوچتی رہی کہ اب میں کیا کروں۔ انہی سوچوں میں گم وہیں صوفے پر بیٹھی رہی اور عباد اٹھ کر چلا گیا۔ دوپہر کو جب صباحت کی بیٹیاں واپس آئیں تو کھانے کے بعد چاروں ماں بیٹیاں ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو صباحت نے بات چھیڑی کہ کس طرح سے آج ایک نوجوان لڑکا آیا تھا اور وہ یہاں پر کمرہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ ثانیہ اور تحریم ایک آواز میں بولی، امی لوگ کیا کہیں گے؟ حجاب پاس بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی۔ تبھی صباحت نے حجاب سے پوچھا، حجاب بیٹی تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ کیا مجھے کمرہ کرائے پر دے دینا چاہیے؟ تبھی حجاب نے اپنا پین روکا اور صباحت کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھیں امی، اگر ہم کوئی ناجائز کام نہیں کریں گے تو لوگ اب بھلا کیوں غلط بات کریں گے؟ آپ ایسا کریں، اس لڑکے کو لان والا کمرہ دے دیں۔ میرے کمرے کا دروازہ لان میں ہی کھلتا ہے، ہم لوگ اس طرف سے دروازہ بند کر دیں گے اور اس پر تالا لگا دیں گے، وہ آرام سے وہاں پر رہ سکتا ہے۔ تبھی صباحت نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ امی آپ نے مجھ سے میری رائے مانگی اور میں نے آپ کو اپنی رائے دے دی، اگر آپ کو یہ چیز بہتر لگتی ہے تو آپ کر لیجئے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اگر ہم ٹھیک ہیں تو لوگ ہماری غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔ تبھی صباحت نے دل بنا لیا، ٹھیک ہے میں یہ بات کو کمرہ کرائے پر دے دوں گی۔ حجاب دوبارہ سے پیپر چیک کرنے لگ گئی۔ اگلے دن صباحت نے کمرہ خالی کروایا۔ حجاب نے اپنا سارا سامان وہاں سے اٹھا لیا اور اس کے بعد کمرے کی صفائی کر دی گئی۔ آج موسم کافی خراب تھا، تینوں بیٹیاں گھر پر ہی تھیں۔ آج حجاب سکول نہیں گئی تھی اور نہ ہی ثانیہ اور تحریم کالج گئی تھیں۔ موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ تبھی صباحت نے تار سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، ثانیہ اور تحریم جلدی سے کرو، جا کر چارپائیاں اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ بارش آ جائے چارپائی کو اٹھا کر شیڈ کے نیچے رکھو۔ اوہو امی ابھی بارش تو آنے دیں، آپ کو تو پہلے ہی فکر ہو گئی ہے، ابھی تو ہمیں موسم کو انجوائے کرنے دیں۔ دونوں بہنیں لان میں بیٹھ گئیں۔ تبھی صباحت نے جھانک کر دیکھا حجاب نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی صباحت نے پوچھا، حجاب کہاں پر ہے؟ امی اس کی سہیلی شازیہ کو فون آیا ہے اور وہ اس سے بات کر رہی ہے۔ اچھا یہ شازیہ تو وہی ہے نا جس کی پچھلے ماہ شادی ہوئی تھی؟ جی امی وہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں نیچے آ کر دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی صباحت نیچے آئی تو فون بند ہو چکا تھا۔ صباحت نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی شازیہ؟ امی شازیہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر آ رہی ہے ملنے کے لیے، میں ان لوگوں کے لیے جلدی سے پکوڑے بنا لیتی ہوں۔ ہاں بیٹا موسم بھی اچھا ہے، جلدی سے پکوڑے بنا لو۔ جیسے ہی حجاب کچن میں گئی، حجاب نے وہاں پر جا کر پکوڑے تیار کیے۔ جیسے ہی پکوڑے تیار ہوئے بارش شروع ہو گئی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حجاب نے کہا، لگتا ہے شازیہ آ گئی ہے، میں جلدی سے جاتی ہوں اور دروازہ کھول کر آتی ہوں۔ جیسے حجاب بھاگتی ہوئی گئی، حجاب نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ عباد بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، اس کے بھیگے بال بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حجاب اس کو دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی اور جیسے ہی عباد نے حجاب کو دیکھا وہ بھی دیکھتا رہ گیا۔ حجاب نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، جی آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے؟ تبھی عباد نے اپنا تعارف کروایا، جی میرا نام عباد ہے اور میں نے یہاں پر ایک کمرہ لیا ہے۔ اوہو اچھا تو وہ آپ ہیں۔ تبھی پیچھے سے صباحت آ گئی اور صباحت نے کہا، بیٹا یہ حجاب ہے، میری بیٹی، میری بڑی بیٹی۔ حجاب بیٹا یہ عباد ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا، آجو بیٹا اندر آجو۔ جیسے ہی عباد اندر آیا، صباحت نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا کہ بیٹا تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ صباحت چائے اور پکوڑے لے کر آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹیوں سے بات کی تھی، وہ لوگ مان گئی ہیں، میں نے تمہیں یہ کمرہ دے دیا ہے، تم اس کمرے میں رہ سکتے ہو، ہم لوگ اپنی طرف سے لاک لگا لیں گے اور جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی کوئی کام ہوا تو تم بتا دیا کرنا۔ تبھی عباد نے کہا، آنٹی آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا، آپ لوگوں نے میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، یقین کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تبھی عباد نے 4000 روپے نکال کر صباحت کے ہاتھ پر رکھے، آنٹی یہ ایڈوانس ہے۔ لیکن بیٹا میں نے تو ایڈوانس مانگا ہی نہیں۔ آنٹی میں جانتا ہوں آپ نے نہیں مانگا، لیکن یہ اصول ہوتا ہے، میں اپنے فرض سے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے۔ صباحت نے وہ پیسے رکھ لیے۔ پھر تبھی حجاب باہر تھی، حجاب نے دروازے پر دستک دی، صباحت اٹھنے لگی تو کیا دیکھتی ہے، عباد نیچے بیٹھ گیا۔ بیٹا تم نیچے کیوں بیٹھ رہے ہو؟
آنٹی میں یہاں پر فرنیچر ارینج کر لوں گا 1-2 دن میں. نہیں فرنیچر ارینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تمہیں کمرہ فرنیچر سمیت دیا ہے, تم اس کمرے میں رہ سکتے ہو. تبھی یہ بات صوفے پر بیٹھ گیا اور شکریہ ادا کرنے لگا. وہ بہت زیادہ خوش تھا. صباحت کمرے سے باہر آ گئی. تبھی حجاب نے بتایا امی شازیہ نہیں آ سکتی, بارش بہت تیز ہے, اس کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے. تبھی ثانیہ اور تحریم نے کہا یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے, اس بہانے ہم لوگ پکوڑے تو کھا ہی لیں گے, آخر ہماری کنجوس آپی کے ہاتھ کے پکوڑے بنے ہیں. اچھا ابھی میں کنجوس ہوں تو اٹھا لوں ٹرے آگے سے. نہیں ہم مذاق کر رہی تھیں. تبھی سب بیٹھ کر پکوڑے کھانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی حجاب اٹھی برتن سمیٹنے کے لیے اٹھ کر برتن لے کر کچن میں جانے لگی تو عباد کو چوڑیوں کی چن سنائی دی. عباد نے سارے کام چھوڑے اور ایک دم سے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر جھانک کر دیکھنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے, حجاب بہت خوبصورت لگ رہی تھی. وہ برتن سمیٹ رہی تھی اور کچن میں رکھ رہی تھی. عباد اسے دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا. عباد کے دل میں اس کو لے کر نہ جانے بہت زیادہ احساس تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی صدیوں سے حجاب کو جانتا ہے. جیسے حجاب نے اوپر سر اٹھایا عباد جھٹ سے پیچھے ہٹ گیا کہ اس حجاب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے. حجاب چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی. رات ہو گئی. صباحت نے عباد کے لیے کھانا بھجوا دیا اور کہا بیٹا کھانا کھا کے برتن باہر رکھ دینا, ہم لوگ اٹھا لیں گے. عباد نے کہا جی آنٹی بہت شکریہ, میں باہر سے کھا لوں گا. نہیں بیٹا گھر کی بات ہے, باہر سے کیوں کھاؤ گے. تبھی صباحت اس کے کمرے سے باہر آ گئی. جیسے ہی صباحت حجاب کے کمرے میں گئی تو وہ کتاب پڑھتی ٹیبل پر ہی سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی. صباحت نے حجاب کو ڈانٹا اور کہنے لگی یہ کیا طریقہ کار ہے, چلو اٹھ کر سو جاؤ, صبح تمہاری آنکھ نہیں کھلتی, بس ہمیں تھوڑی سی بک پڑھنے دیں. نہیں بس پڑھ لی بہت بک, اس سے زیادہ بک نہیں پڑھنی, چلو اپنے بیڈ پر. جی امی ٹھیک ہے, میں ذرا جا کر تمہاری دوسری بہنوں کو دیکھ لوں کہ وہ لوگ کیا کر رہی ہیں. ثانیہ اور تحریم اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر دیکھ رہی تھیں. جیسے ہی صباحت آئی دونوں نے ٹی وی بند کر دیا. صباحت نے کہا جلدی سے اب لوگ تم دونوں سو جاؤ, صبح جب تم لوگوں نے کالج جانا ہوتا ہے تو تم لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی, اب آرام سے سو جاؤ. ٹائم دیکھ رہی ہو 11:30 کا ٹائم ہو گیا ہے. جی امی شبہ خیر. جیسی صباحت ان کے کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم سے صباحت نے غور کیا ان کے گھر کے باہر بہت زیادہ کتے بھونک رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ 9 سے 10 کتے ہیں جو بار بار گیٹ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور گیٹ پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ خیر, ان کو کیا ہو گیا, ہمارے گھر میں کہیں کوئی کود کے تو نہیں آیا. صباحت ڈرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تو ایک دم سے صباحت کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ ٹکرائی ہے. صباحت نے جو منظر دیکھا وہ اس کی روح کانپنے کے لیے کافی تھا. صباحت کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی وجود ہے سفید لباس میں اور وہ چپ چاپ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جا رہا ہے. صباحت نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور اس نے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بند کر لیا اور زور زور سے سانس لینے لگ گئی. یا خدا, یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے. یہ کتے کسی چور یا ڈاکو پر نہیں بھونک رہے تھے بلکہ یہ تو اس غیر مری مخلوق اس وجود پر دیکھ کر بول رہے تھے, بھونک رہے تھے جس کو میں نے ابھی دیکھا ہے. یہ کون ہے, میں نے تو آج تک اس گھر میں کبھی کسی پرچھائی کو بھی نہیں دیکھا, پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں. کبھی صباحت ڈرتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور سو گئی. فجر کے ٹائم جب صباحت کی آنکھ کھلی تو صباحت نے بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل کھنچتا ہوا عباد کے کمرے کی طرف چلا گیا. جیسے صباحت نے کھڑے ہو کر دیکھا تو عباد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. جیسے عباد نے قرآن پاک کی تلاوت پوری کی اس نے قرآن پاک کو چوم کر مخمل کے غلاف میں رکھا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صباحت کھڑی تھی. ارے آنٹی آپ, وہ عزت سے کھڑا ہو گیا. بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہو. جی آنٹی بہت شکریہ, آئیے نا آپ بیٹھیے. نہیں بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تم نے نماز پڑھ لی؟ جی آنٹی میں تہجد کے لیے جاگا تھا, اس کے بعد فجر پڑھی اور اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آنٹی اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے باہر جانا ہے واک کے لیے, کیا میں جا سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا میں تالا کھول دیتی ہوں, آپ ایسا کریں پہلے نماز پڑھ لیں, میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. جیسے ہی صباحت نماز پڑھ کر آئی صباحت کے ہاتھ میں 2 چابیاں تھیں. صباحت نے کہا بیٹا یہ ایک چابی تم رکھ لو, کہیں آنا جانا ہو تو تم جا سکتے ہو, ایک چابی میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے. جی آنٹی بہت شکریہ. تبھی صباحت اس کو چابی دے کر واپس آ گئی. جیسے اس کی بیٹیاں کالج جاتی تھیں اور حجاب اسکول جاتی تھی, وہ ان کے ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ ایک دم سے اس کو خیال آیا میں نے عباد کو ناشتہ نہیں دیا. وہ عباد کے کمرے میں آئی تو عباد کے ہاتھ میں ڈسٹنگ والا کپڑا تھا اور وہ کمرے کی ڈسٹنگ کر رہا تھا. اس نے پورے کمرے کو چمکا دیا تھا. صباحت نے کہا عباد میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں. نہیں آنٹی بہت شکریہ, میں باہر سے ناشتہ کر کے آیا ہوں.
اور یہ کیا کمرے کی صفائی تم نے کی ہے؟ جی آنٹی بس کوشش تو کی ہے۔ بیٹا میں کام والی سے صفائی کروا دیتی۔ نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود صفائی کر لوں گا۔ تبھی صباحت نے اس کے ہاتھ سے ڈسٹنگ والا کپڑا لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم بہت اچھے بیٹے ہو، تم یہاں پر آئے ہو، میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے۔ بہت شکریہ آنٹی آپ کا۔ سچ کہوں تو میری بیٹی نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ امی اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اس گھر کا ایک کمرہ کرائے پر دے سکتی ہیں۔ اگر ہم ناجائز نہیں کریں گے تو بھلا ہمیں لوگ برا کیوں کہیں گے؟ میری بڑی بیٹی حجاب نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ یہ بات یہ سن کر جیسے اس کے تصور میں کھو گیا اور مسکرا کر یہ کہنے لگا کبھی موقع ملا تو شکریہ ضرور کروں گا۔ تبھی بات نے کہا آنٹی آپ کی دوسری بیٹیاں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بیٹا ایک 11ویں میں پڑھتی ہے اور ایک 10ویں میں پڑھتی ہے۔ جی آپ کے سر پر تو کافی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں بیٹا کیا بتاؤں، میرے سارا بوجھ تو میری بیٹی حجاب نے اٹھایا ہوا ہے۔ ارے اتنی کتابیں، کیا تمہیں بھی شوق ہے؟ کیا مطلب آنٹی تمہیں بھی شوق ہے؟ دراصل میری بڑی بیٹی حجاب کو بہت زیادہ شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، سارا دن کتابوں میں کھوئی رہتی ہے۔ سچ کہوں تو اس کی عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں، مگر پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ آنٹی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اوہو میں تو باتوں میں بھول ہی گئی، مجھے تو ابھی جا کر سودا وغیرہ لے کر آنا تھا، بازار سے کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ آنٹی آپ مجھے لسٹ لا کر دیں، میں آپ کو ابھی سودا لا کر دیتا ہوں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں ابھی لسٹ لا کر دیتی ہوں اور ساتھ پیسے بھی دیتی ہوں۔ صباحت نے عباد کو لسٹ اور پیسے دے دیے۔ عباد نے سارا سودا لا کر صباحت کو دے دیا۔ تبھی صباحت نے پوچھا کیا تم سے کسی نے کچھ پوچھا کہ تم کون ہو؟ جی آنٹی ایک عورت نے پوچھا تھا کیا تم صباحت کے گھر سے آئے ہو، کیا لگتے ہو ان کے؟ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں صباحت آنٹی کا نوکر ہوں۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ بھی آپ سے پوچھیں تو آپ یہی کہیے گا کہ میں آپ کا نوکر ہوں۔ نہیں بیٹا تم تو میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ آنٹی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک میں یہاں پر ہوں آپ باہر کا کوئی کام بھی نہیں کریں گی، باہر کا جو بھی کام ہوگا وہ آپ مجھے کہیں گی اور میں آپ کے سارے باہر کے کام کر دیا کروں گا۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، جیتے رہو۔ یقین مانو میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہے کہ میں نے کسی اچھے انسان کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ تم سچ میں بہت اچھے انسان ہو۔ بہت شکریہ آنٹی آپ کا، میں ہمیشہ آپ کا سر فخر سے اونچا ہی رکھوں گا اور کبھی بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے اعتماد ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ تبھی صباحت نے کہا اور ایک اور بات سن لو، آئندہ سے تم باہر سے ناشتہ کر کے نہیں آؤ گے۔ جو میں نے کہنا تھا اس بات پر غور کرو۔ صباحت نے حکم چلانے والے انداز میں جب عباد کو یہ بات کہی تو عباد نے کہا ٹھیک ہے آنٹی، جیسے آپ بہتر سمجھیں ایسا ہی ہوگا۔ صباحت واپس آئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا اور تینوں بیٹیاں واپس آ گئیں۔ جیسے وہ گھر میں آتی تھی ایک شور شرابہ برپا ہو جاتا تھا۔ عباد اپنے کمرے میں ہی تھا۔ عباد نے جیسے ہی سنا کہ لڑکیاں واپس آ گئی ہیں، ایک دم سے پھر چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دی۔ وہ فوراً سے اٹھا اور پردے کی آڑ میں سے گھر کے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ حجاب سامنے کھڑی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حجاب نے نارنجی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کی زلفیں کھلی ہوئی تھیں، اس کی سفید کلائیوں میں چمکتی چوڑیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ عباد جب بھی حجاب کو دیکھتا تھا بس اس میں کھو سا جاتا تھا۔ تبھی حجاب نے کہا امی آپ نے آج کھانا جلدی ہی بنا لیا، ہم لوگوں کا انتظار کر لیا کریں، ہم آ کے مدد کر دیا کریں گی۔ تبھی صباحت نے کہا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، تم لوگ سب فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں کھانا لگواتی ہوں، اور ہاں عباد کو بھی کھانا بھجوانا ہے۔ تینوں بیٹیاں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صباحت نے جیسے ہی کھانے کا ٹرے عباد کے کمرے کی طرف لانا چاہا، عباد فوراً سے جا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ صباحت نے عباد کو کھانا دیا اور کہا بیٹا برتن باہر رکھ دینا۔ جی آنٹی میں رکھ دوں گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر آج کا دن بھی گزر گیا۔ حجاب اکثر خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ حجاب کو عادت تھی وہ اپنی ایک ڈائری لکھا کرتی تھی۔ آج ڈائری کے پنوں پر وہ کچھ لکھنا چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی حجاب کو آج پرانے وقت یاد آ رہے تھے، پرانا گھر یاد آ رہا تھا، جس گھر میں ہم لوگوں نے اپنا بچپن گزارا۔ وہ گھر کتنا پیارا تھا، وہاں پر ہم لوگ زندگی کو جیتے تھے، وہاں پر بہت زیادہ راتیں اور خوشیاں تھیں، سب کچھ تو تھا وہاں پر۔ جامن کا درخت، جامن کے درخت پر لگی وہ پینگ، وہ جھولا اور وہ کھجور کا درخت اور وہ خوبصورت چہرہ، وہ کون تھا؟ تبھی ایک دم سے اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑی اور وہ خواب جو مجھے بار بار دکھائی دیتا تھا، وہ خوبصورت چہرے والا جو قوالی پڑھتا تھا،
اور پھر اس کی آنکھوں میں وہ التجا تھی جس نے کشکول میرے آگے کر دیا۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ ایک دم سے حجاب ڈر گئی۔ تبھی حجاب نے کہا، ہاں مجھے اس تنہائی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور میرا بہترین ساتھی میری ڈائری ہے۔ میں اس سے بہت سی باتیں کرتی ہوں، اس میں بہت سی باتیں لکھ بھی لیتی ہوں، اور مجھے بالکل بھی اجنبی نہیں لگتا۔ یہ میری ساری باتیں سنتی ہے۔ ہمیں تو یہ نیا گھر راس ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں ایک دم سے مجھے کیوں احساس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ وہ خواب والا چہرہ تو میں نے اس گھر میں بھی دیکھا تھا، مگر دوبارہ وہ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ کون تھا؟ ابھی حجاب یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے حجاب کے کمرے کی کھڑکی کھل گئی اور بہت تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حجاب کے چہرے کے ساتھ ٹکرایا۔ پین دور جا کر گرا اور ڈائری کے صفحے خود بخود اڑنے لگ گئے۔ اوہو، لگتا ہے بارش آنے والی ہے۔ موسم بہت سا خراب ہے، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے۔ اٹھ کر دیکھتی ہوں کھڑکی کیسے کھل گئی۔ میں نے تو کھڑکی کو بند کیا ہوا تھا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے۔ جیسے ہی حجاب کھڑکی کی طرف گئی، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دوسری جانب حجاب کے کمرے میں کھڑکی کی آڑ میں کھڑا پردہ ہٹا کر عباد حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ حجاب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لڑتی اس کھڑکی کو بند کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کا ہاتھ کھڑکی کے پٹ بند کرنے دے ہی نہیں رہا تھا۔ شاید یہ وہ تلسماتی نظریں تھیں جو حجاب کو اس وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ حجاب کے بہت زیادہ قریب تھا۔ آخر حجاب کو کب پتہ چلے گا کہ وہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا ہے، جسے حجاب اپنے بہت زیادہ قریب محسوس کرتی ہے۔ لسنرز، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا حجاب کو پتہ چل جائے گا کہ جو چہرہ وہ خواب میں دیکھتی تھی، جو اس کے سامنے ایک انسانی روپ میں آیا تھا، کیا وہی ایک انسان کا روپ لے کر اس کے گھر میں اس کے بہت قریب آ چکا ہے؟ کیا صباحت کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ وہی آصیب ہے جو 2 سال کے بعد حجاب کی زندگی میں آ چکا ہے؟ کس طرح حجاب اس کو پہچانے گی اور آنے والے وقت میں حجاب کی زندگی کون سا رخ لے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کھجور کے درخت ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ لوگوں کو ہارر اردو سینٹر کے ناولز کیسے لگتے ہیں؟ یہاں پر میں ایسے ہی دلچسپ اور خوفناک ناولز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو وزٹ کیا ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر اسی طرح سے ناولز میں آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کرتی رہوں گی۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔